بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام روزہ داران کو، تمام مومنین کو، تمام شیعہ امیر کائنات کو عید الفطر بہت بہت مبارک ہو۔ اور اس سے قبل میں نے چاند سے قبل کچھ ضروری مسائل ہیں اور ایڈوانس میں یہ مبارکباد پیش کی ہے۔ فطرے سے متعلق کچھ مسائل ہیں اور کچھ احادیث ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصد ہے۔ فطرہ یعنی زکوٰۃ الفطرہ۔ زکوٰۃ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک زکوٰۃ المال ہوتی ہے اور ایک زکوٰۃ الابدان۔ جو زکوٰۃ المال ہے یہاں پر ہماری مراد نہیں ہے، زکوٰۃ الابدان جس کو ہم فطرہ کہتے ہیں، جو ہم کو عید پر نکالنا واجب ہے۔ اچھا، ایسا واجب ہے کہ جس سے انسان اگر پرہیز کرے تو سبب ہو سکتا ہے کہ اس کو موت بھی آ جائے، اس کی وجہ سے کہ اس نے فطرہ نہیں دیا۔ کیونکہ ہم کو ملتا ہے روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ فطرہ ادا نہ کرنا موت کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ نے اپنے ایک وکیل سے فرمایا، جاؤ اور میرے تمام اہل و عیال اور تمام غلاموں کی طرف سے زکوٰۃ فطرہ ادا کرو اور کسی کو بھی باقی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر تم نے ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو مجھے اس کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ راوی نے عرض کی، فوت سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا موت، یعنی اگر فطرہ نہ دیا جائے تو اندیشہ ہے کہ موت بھی آ سکتی ہے۔ زکوٰۃ الفطرہ، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، روزے کی تکمیل زکوٰۃ یعنی فطرہ ادا کرنے میں ہے۔ یعنی روزے مکمل ہو گئے تو یا یوں کہا جائے کہ روزے کس طرح مکمل ہوں گے کہ ہم زکوٰۃ یعنی فطرہ ادا کر دیں۔ جس طرح پیغمبر پر درود بھیجنا نماز کے کمال میں سے ہے، اسی طرح کیا ہے؟ روزوں کے بعد زکوٰۃ الفطرہ دینا کمال میں سے ہے۔ زکوٰۃ الفطرہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے آیت قد افلح من تزکا کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا من اخرج الفطرہ، پس کامیاب اور تزکیہ اس شخص کو حاصل ہوا، یعنی کامیابی اور تزکیہ اس شخص کو حاصل ہوا جس نے فطرہ نکالا اور اس فرض کو ادا کیا۔ فطرہ، زکوٰۃ الفطرہ یعنی 3 کلو۔ فطرے کی ادائیگی میں طعام کو معین کرنا ضروری ہے۔ طعام یعنی کھانا، کہ آپ کون سے کھانے کی کون سی چیز کا فطرہ نکال رہے ہیں، قیمت کون سی چیز کی دے رہے ہیں۔ آیت اللہ سید علی سیستانی اللہ حفظہ کے فتوے میں یہ واجب ہے کہ فطرے کی رقم نکالتے وقت طعام کو معین کرنا ضروری ہے، یعنی جس کے بدلے میں وہ رقم بطور فطرہ دی جا رہی ہے، یعنی 3 کلو آٹے کے بدلے میں معین ہے یا 3 کلو چاول کے بدلے میں۔ مراد یہاں پر یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ آٹے اور چاول کا ریٹ الگ الگ ہے، تو ہم جب پیسہ دے رہے ہیں تو ہمیں یہ معین کرنا واجب ہے کہ ہم آٹے کا پیسہ نکال رہے ہیں یا چاول کا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزوں پہ زکوٰۃ نکل سکتی ہے، یعنی جس علاقے میں جو کھایا جاتا ہو، مثلا چاول زیادہ کھایا جاتا ہے تو چاول، اور گیہوں آٹا روٹی کھائی جاتی تو روٹی، جو زیادہ کھایا جاتا تو جو، یا دالوں پہ بھی نکال سکتے ہیں، مثلا دالیں وغیرہ کھاتے ہیں لوگ جس کو ریگولر غذا کہتے ہیں۔ اس کی ایک پوری تفصیل ہے، لیکن اپنے علاقے میں بھی ہماری مراد آٹا اور چاول اور جو وغیرہ کھاتے ہیں، تو آپ جو غذا عام طور سے زیادہ تر کھاتے ہیں اس کا آپ اس کی زکوٰۃ دیں۔ فطرہ کتنا نکالیں؟ 3 کلو آٹا یا اس کی قیمت۔ اچھا، آٹے کا لفظ اس لیے کہا ہے کہ اگر آپ آٹا نہیں دے رہے ہیں، گیہوں دے رہے ہیں، تو اس کی قیمت تھوڑی اتنی بڑھا کے دیں کہ وہ آٹا جو بنوانے میں جو بھی وہ پسائی کا پیسہ جاتا ہے اس کا اور جو قرضہ کٹتا ہے وہ کمپلیٹ کر کے دیں، کیونکہ ہم اور آپ گیہوں نہیں کھاتے ہیں، اس میں پروسیس ہوتا ہے، گیہوں کے بعد وہ آٹا بنتا ہے تب ہم کھاتے ہیں۔ چاول ڈائریکٹ ہے، اس میں کوئی پروسیس نہیں ہونا ہے، وہ تیار ہوتا ہے۔ تو اگر ہم آٹے کی قیمت نکالیں تو مکمل قیمت نکالیں، کہ جس میں یعنی گیہوں کی اگر قیمت نکالیں تو گیہوں کی قیمت مکمل دیں کہ جس میں وہ آٹا بنوائے تو اسے اپنے پاس سے پیسہ دینا نہ پڑے۔ تو 3 کلو آٹا ہو یا 3 کلو چاول ہو یا ان کی قیمت ہو ایک نفر پہ، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ فطرہ
کب نکالیں؟ اب یہ سوال آتا ہے کب نکالیں؟ فطرہ کب نکالیں؟ شب عید سورج غروب ہونے کے بعد۔ اور کب تک نکال لینا چاہیے؟ اگر نماز عید پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنے سے پہلے پہلے، اور اگر نماز عید نہیں پڑھنا مثلا کسی کو، تو ظہر سے پہلے پہلے فطرہ نکال دیں۔ فطرہ، احکام زکوٰۃ الفطرہ، کیا رمضان میں کبھی بھی فطرہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ سید علی سیستانی صاحب کے نزدیک اس بات کی بھی اجازت ہے کہ فطرہ پورے رمضان میں کبھی بھی ادا کیا جا سکتا ہے، البتہ رمضان سے پہلے ادائیگی کی اجازت نہیں ہے۔ زکوٰۃ الفطرہ، سوال زکوٰۃ فطرہ کس وقت ادا کی جائے؟ جواب، نماز عید پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ فطرہ نماز عید سے پہلے ادا کرے، اور جسے نماز عید نہیں پڑھنی وہ عید کے دن ظہر کے وقت تک تاخیر کر سکتا ہے۔ فطرے میں نان یعنی مہمان، یہ مسئلہ آیا مہمان والا کہ جو بہت ضروری ہے۔ آیت اللہ سید علی سیستانی کے نزدیک مہمان کا فطرہ اس وقت واجب ہوگا جب مہمان شب عید غروب آفتاب سے پہلے میزبان کے گھر آئے، رات کو میزبان کے گھر پر رہے، میزبان اس کے لیے ممکنہ لازمی آرائش اور آسائش اور آرام کا بندوبست کرے، اور میزبان مہمان کے اخراجات کا ذمہ دار ہو چکا ہو۔ اگر یہ شرائط پوری ہیں تو خواہ مہمان کوئی چیز نہ بھی کھائے، یعنی کھانا وہ اپنا لایا ہو چاہے، خواہ وہ اپنی ذاتی غذا سے افطار کرے، تب بھی اس کا فطرہ میزبان کے ذمے رہا ہے۔ یعنی اگر مہمان ہو گیا تو اس میں کھانے کی شرط نہیں ہے کہ کھانا کھائے گا تبھی مہمان ہوا ہے اس کا۔ اگر وہ مہمان جو آیا ہے اور وہ مغرب سے پہلے آ گیا ہے، غروب آفتاب سے پہلے میزبان کے گھر، اور اس نے کھانا اپنا ہی لایا ہوا کھایا جو ساتھ میں آیا تھا لے کر، تب بھی اس کا فطرہ کس پہ ہوا؟ جس کے گھر رکا ہے، یعنی میزبان کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ فطرہ، اگر گھر کی کفالت بیوی کرتی ہو تو کیا شوہر اور بچوں کا فطرہ نکالنا بیوی پر واجب ہے؟ جی ہاں، اگر گھر کی کفیلہ بیوی ہے کہ وہ ذمہ داری اٹھاتی ہے کسی بھی عنوان سے، مثلا سیلری ہے یا شوہر اس کے حوالے پورا پیسہ کر دیتا، پورا خرچ کر دیتا گھر کا، کہ گھر کا پورا خرچ تم کو کرنا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، وہ کفیل ہے گھر کی، تو اس شکل میں کیا ہے کہ وہی فطرہ نکالے گی سب کی طرف سے۔ کیا اب اس کا مصرف ہے کہاں کہاں دے سکتے ہیں؟ کیا تعمیر مسجد اور امام بارگاہ اور مدرسے کے لیے فطرہ دیا جا سکتا ہے؟ جواب، آیت اللہ سید علی سیستانی کے نزدیک احتیاط لازم ہے کہ فطرہ تعمیر مسجد اور امام بارگاہ اور مدرسے میں نہ دیا جائے، بلکہ یہ مستحقین کا حق ہے، اس لیے مستحقین میں تقسیم کیا جانا چاہیے۔ شب عید مسجد کے نمازیوں کے افطار پر فطرے کا حکم، یہ بھی ایک سوال ہے کہ بہت سے لوگ آخری روزے پہ افطار نہیں دینا چاہتے ہیں کہ ہم پہ فطرہ واجب ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، سیستانی صاحب کا مسئلہ موجود ہے کہ شب عید مسجد میں لوگوں کو افطار کروانے سے تمام نمازیوں کا فطرہ افطاری دینے والے پر واجب نہیں ہوتا ہے۔ زکوٰۃ الفطرہ، رخصت، اب یہ مسئلہ اور بھی ہے، اگر ابھی صرف نکاح ہوا ہو اور رخصتی نہ ہوئی ہو لڑکی کی، اور لڑکی ابھی باپ ہی کی کفالت میں رہتی ہو، تو اس کا فطرہ باپ کے ذمے ہوگا، شوہر پر واجب نہیں ہے۔ یعنی نکاح ہو گیا ہے اور اصلاً ذمہ داری اب کس پہ ہے؟ اس کا خرچہ اور کپڑا ساری چیزیں شوہر کے اوپر، لیکن ابھی باپ کے یہاں موجود ہے تو اس کا فطرہ کس کے اوپر ہے؟ باپ کے اوپر ہے۔ یہ ابھی جیسا ہی مسئلہ تھا وہ مہمان والا، کہ اگر مہمان آئے گا تو اس کا فطرہ اس پر میزبان پہ ہوگا، چاہے کھانا وہ اپنا خود ہی لایا ہو مہمان۔ فطرہ کسے دیا جائے؟ سید کا فطرہ سید اور غیر سید دونوں کو دیا جا سکتا ہے، دونوں مستحقین کو دیا جائے گا۔ کس کا؟ سید کا فطرہ سید اور غیر سید دونوں کو دیا جا سکتا ہے۔ غیر سید کا فطرہ صرف غیر سید مستحق کو دیا جا سکتا ہے، یعنی پھر وہ سید کو نہیں دے سکتے، کیونکہ سادات پہ صدقہ حرام ہے۔ فطرہ یہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ واجب صدقہ ہے، ایک طرح کا زکوٰۃ البدن ہے، بدن کا یعنی زکوٰۃ۔ فطرہ، گھریلو ملازمین کا فطرہ، وہ گھریلو ملازمین جو صاحب خانہ کے زیر کفالت شمار نہیں ہوتے، جیسے بعض ماسی ہوتی ہیں اور ڈرائیور، جیسے آنٹی وغیرہ جنہیں کہتے ہیں اپنی زبان میں، اور ڈرائیور جو عموماً کام سے فارغ ہو کر اپنے اپنے گھروں کو
چلے جاتے ہیں، خواہ وہ اس گھر میں افطار و کھانا کھا کر ہی کیوں نہ جائیں، ان کا فطرہ صاحب خانہ پر واجب نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کا فطرہ خود انہی پر واجب ہے۔ میزبان و مہمان کے فطرے کے مشکوک مقامات، وہ مشکوک مقامات جہاں معلوم نہ ہو کہ فطرہ میزبان کے ذمے ہے یا مہمان کے ذمے، وہاں اگر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی دوسرے کی اجازت سے زکوٰۃ فطرہ کو حقیقت میں زکوٰۃ فطرہ جس کے بھی ذمے ہے اس کی نیت سے دے دے تو کافی ہے۔ سوال: فطرہ خود مستحق تک پہنچانا زیادہ افضل ہے یا حاکم شرع تک پہنچانا؟ جواب: احتیاط مستحب اور افضل ہے کہ حاکم شرع اس کے نمائندوں تک پہنچایا جائے۔ اب یہاں تو آپ ممکن نہیں لگتا ہے، آپ کی بستی میں جو ضرورت مند ہیں، اولاً آپ اپنے پڑوس میں پہلے دیکھیں گے، اپنے عزیز و رشتہ داروں میں پہلے دیکھیں گے، اس کے بعد آپ اپنے پڑوس میں محلے میں دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد دوسرے محلے میں، پھر پوری بستی میں جہاں آپ کو نظر آئے، اگر کوئی نہیں مل رہا ہے تب آپ دوسری بستی میں وہ بھیج سکتے ہیں۔ کیا امام زمانہ کا فطرہ نکالنا چاہیے؟ بہت سے لوگ اپنے تئیں امام زمانہ کا فطرہ بھی نکالتے ہیں، جو کہ اس لحاظ سے صحیح نہیں ہے کہ فطرہ اپنے زیر کفالت افراد کا نکالا جاتا ہے۔ کیا معاذ اللہ امام زمانہ ہماری زیر کفالت ہیں یا ہم ان کے صدقے سے رزق پاتے ہیں؟ اس لحاظ و نیت سے یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ ہاں، زکوٰۃ الفطرہ کے عنوان سے نہیں، ہم دیگر دوسرے عنوان سے دے سکتے ہیں، مثلا سلامتی امام زمانہ کے عنوان سے دے سکتے ہیں، خوشنودی امام زمانہ کے عنوان سے دے سکتے ہیں، لیکن فطرہ کے عنوان سے اس لیے نہیں دے سکتے کہ ہم فطرہ ان کا دیتے ہیں جو ہمارے زیر کفالت ہیں، جن کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ تو ہمارے اوپر امام کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہماری ذمہ داری امام کے اوپر ہے۔ ہمارے کفیل کون ہیں؟ امام ہیں۔ تو اگر امام کی طرف سے کوئی دینا چاہے تو کس نیت سے دے سکتے ہیں؟ ہم سلامتی امام زمانہ کے لیے، اور فطرے کا کوئی بالکل لمیٹیڈ وہی وزن نہ دے کہ مثلا 3 کلو، ہم 5 کلو گیہوں کی قیمت بھی دے سکتے ہیں، 10 کلو قیمت بھی دے سکتے ہیں، 1 کلو کی بھی دے سکتے ہیں، تاکہ وہ وزن ایک ٹوٹ جائے کہ ہم نے فطرہ نہیں دیا ہے، ہم نے خوشنودی امام زمانہ یا سلامتی امام زمانہ کے لیے دیا ہے۔ سوال: اگر پچھلے سالوں میں حاکم شرع کی اجازت کے بغیر فطرے کی رقم کو تبدیل کیا تھا تو اب کیا ذمہ داری ہے؟ بغیر حاکم شرع کی اجازت کے فطرہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے اب اجازت لے لی جائے تو فطرہ صحیح ہو جائے۔ قریبی رشتہ داروں کو فطرہ دینا، کیا فطرہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیا جا سکتا ہے جنہیں دوا خریدنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہو؟ اگر وہ فقیر ہوں، یعنی سال بھر کا خرچ نہ رکھتے ہوں، نہ نقد پیسوں کی صورت میں، اور نہ ہی کوئی ایسا کام جانتے ہوں جو ان کے سال بھر کے اخراجات کے لیے کافی ہو، تو انہیں زکوٰۃ فطرہ دینا جائز ہے، بلکہ افضل یہی ہے کہ اپنے فقیر خونی رشتہ دار اور پڑوسیوں کو زکوٰۃ دی جائے۔ اب ایک یہاں پر بہت اہم سوال ہے، کیا فطرے کی رقم یا جنس دینے کے بجائے مستحق کو دوائیں، کتابیں یا دیگر ضروریات زندگی کی چیزیں خرید کر دی جا سکتی ہیں؟ کہ ہم پیسہ یا اس جنس نہیں دے رہے ہیں، مثلا گیہوں، یا ہم گیہوں کی قیمت نہیں دے رہے ہیں بلکہ ہم اس کو کتابیں خریدوا دے رہے ہیں یا کچھ اور چیزیں، تو سیستانی صاحب کا یہاں پر یہی مسئلہ ہے کہ جی نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، فطرے کی رقم یا جنس ہی پہنچائی جائے، پھر اس کا استعمال ان کی اپنی مرضی پہ منحصر ہے، وہ چاہے اس سے جو کچھ بھی لے۔ جس شخص کے پاس اپنے اہل و عیال کے سال بھر کے اخراجات نہ ہوں، کوئی کام کاج بھی نہ ہو، تو کیا اس پر زکوٰۃ فطرہ ادا کرنا واجب ہے؟ اس صورت میں اس پر فطرہ واجب نہیں ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ اور اسی کے ساتھ ہم بہت بہت شکر گزار بھی ہیں، اور خصوصاً نینوا ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ تمام مومنین کو عید کی مبارکباد ہو۔ وقت والسلام۔